عمر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ جبھی اس کی بھتیجی انم، جس کو اس نے اس کے ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد سے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس سے کچھ پیسے مانگنے آ گئی۔ انم کہنے لگی، چاچو وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ عمر نے کہا، اب تمہیں کس لیے پیسے چاہیے؟ ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری کالج کی فیس جمع کروائی ہے۔ انم نے کہا کہ چاچو وہ کوچنگ کے سر نے کچھ باکس لانے کو کہا ہے، بس اس کے لیے چاہیے تھے۔ عمر نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے پیسے، اور اپنے یہ چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے مجھ سے پیسے مت مانگا کرو۔ کوئی کام کرو اور ان کو تم خود مینج کرو۔ خود تو تمہارے باپ مر گئے ہیں اور تمہیں میرے سر پر مصیبت بنا کر چھوڑ گئے ہیں، اچھا ہوتا تم بھی ان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ انم کی آنکھوں میں یہ سب باتیں سن کر نمی آ گئی، مگر اتنے سالوں میں آخر اس نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے آنسو چھپانا اور مسکرانا سیکھ ہی لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں مشل کمرے میں داخل ہوئی۔ مشل کو دیکھ کر عمر ایک دم خوش ہو گیا۔ ارے مشل بیٹا، آؤ آؤ، کالج کے لیے تیار ہو گئی؟ ناشتہ تو کر لیا ہے نا تم نے میری بیٹی؟ وہ پیار سے سہلاتے ہوئے اپنی بیٹی کو پوچھنے لگا، جو کہ انم کی ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھی۔ مشل بولی، جی پاپا میں نے کر لیا ناشتہ۔ اچھا پاپا، مجھے آپ سے 5,000 روپے چاہیے، وہ آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے نا، تو ہم سب آج باہر ہی کھانا کھانے والے ہیں۔ عمر کہنے لگا، کیوں نہیں میری بیٹی، یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں۔ ساتھ ہی وہ جیب سے والیٹ نکال کر 5,000 روپے مشل کو تھما دیتا ہے۔ مشل کہتی ہے، او تھینک یو سو مچ پاپا، یو میڈ مائی ڈے۔ وہ باپ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور پاس کھڑی انم یہ سب دیکھ رہی تھی، جس کو کتابیں بھی لے کر دینے کے لیے عمر کی جیب سے 1,000 تک نہ نکلا۔ اسی طرح اپنے چچا کی ناانصافیاں برداشت کرتے ہوئے انم کو اس گھر میں کچھ سال اور ہی گزر گئے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور وہ کچھ بڑی کمپنیز میں جاب کے لیے اپلائی کرتی رہی۔ بالآخر اس کو ایک آفس میں جاب لگ جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ بیرون ملک جا رہی تھی۔ وہ یہ خبر اپنے چچا کو سنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ آج مٹھائی لے کر گھر آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کہا، چاچو آپ کہاں ہیں؟ عمر نے کہا، ہاں بولو کیا مسئلہ ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ انم کہنے لگی، چاچو وہ دراصل میری جاب لگ گئی ہے اور اگلے ہفتے میری کیلیفورنیا کی فلائٹ بھی ہے۔ عمر کہنے لگا، ہاں تو جاؤ، جب سبھی کر لیا ہے تو چلے بھی جانا تھا نا، مجھے اب بھی بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہاں میں ویسے بھی تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، تم کون سا میری سگی اولاد ہو جو تم میری سنو گی؟ ویسے بھی شکر ہوگا تم سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، آخر کب تک میں تمہارا بوجھ اٹھاتا رہوں گا؟ عمر کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا، اور انم ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اپنی سرد مسکراہٹ کے پیچھے اپنے صبر کے کڑوے گھونٹ پی گئی۔ ساتھ ہی مشل بھی گھر میں آتی ہے اور کہنے لگی، بابا بابا آپ کہاں ہیں؟ عمر کہنے لگا، ہاں مشل بیٹا میں یہاں ہوں، کیا ہوا؟ وہ وہاں سے نکل کر اس طرف جاتا ہے جہاں سے مشل کی آواز آ رہی تھی۔ مشل کہنے لگی، بابا میری اسلام آباد میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فرم میں جاب ہو گئی ہے۔ عمر کہنے لگا، ارے کیا سچ میں؟ آخر بیٹی کس کی ہو؟ مشل کہنے لگی، بابا آپ کو پتا ہے میری سیلری کیا ہے؟ عمر نے کہا، نہیں بتاؤ۔ مشل نے کہا کہ بابا پورے 2.5 لاکھ روپے۔ عمر نے کہا، کیا سچ مچ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اللہ تمہیں مزید کامیابیاں دے۔ انم جو یہ سب ساتھ والے کمرے میں کھڑی سن رہی تھی، اسے اپنے آپ پر ترس آنے لگا تھا۔ آج اس کی اتنی بڑی خوشی کو منانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، مگر وہ شکوہ کرتی بھی تو آخر کس سے؟ یہ سب تو اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ بس خاموش رہ گئی اور 1 ہفتے کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ کچھ سالوں کے بعد عمر رات کو سو رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آتی ہے۔ اس نے فون اٹھایا، مگر فون پر ملنے والی اطلاع سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سر ہمارا بزنس بری طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے، ہمارے سارے شیئرز ڈاؤن جا رہے ہیں اور کسی نے ہمارے آدھے سے زیادہ شیئرز کو خرید لیا ہے۔ عمر کہنے لگا، ارے کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کال پر جو شخص تھا اس نے کہا، سر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس صرف 30% شیئرز بچے ہیں اور ہمیں بینک کا بھی قرضہ اتارنا ہے، اور بینک کا قرضہ نہ دینے کی صورت میں گھر اور باقی پراپرٹی پر قبضہ کر لے گا۔ عمر نے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اب؟ کال پر موجود شخص نے کہا کہ سر بس اب ہمیں بینک کا قرض واپس کرنا ہوگا جو کہ 50 لاکھ ہے۔ عمر نے کہا، 50 لاکھ؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے بس 20 لاکھ ہوں گے، چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی مشل کو کال ملائی۔ جب مشل نے کال اٹھائی تو مشل سے کہنے لگا کہ بیٹا میرے کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے اور مجھے بینک کا قرض بھی اتارنا ہے جو کہ 50 لاکھ بنتا ہے۔ 20 لاکھ تو ہیں میرے پاس، اب
اگر تم 30 لاکھ دے سکو تو اچھا ہے، اور اگر بینک کا قرض ادا نہ کیا تو ہماری ساری پراپرٹی بینک والے ضبط کر لیں گے۔ مشل نے کہا بابا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی میرا آپ کے بزنس سے کیا لینا دینا، اور اگر بینک پراپرٹی گروی رکھ بھی لیتا ہے تو کیا ہوا، آپ کرائے کے گھر میں رہ لینا، کیا فرق پڑتا ہے۔ عمر کہنے لگا مگر بیٹا بات تو سنو۔ مشل نے کہا کہ بابا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میری میٹنگ ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ عمر اپنی بیٹی کے اس رویے سے پریشان ہو گیا۔ پھر اسے انم کا خیال آیا، اس نے انم کو کال ملائی، اور انم جو کہ رشتوں کی بھوکی تھی اپنے چاچو کو پریشان نہ دیکھ سکی، وہ اپنے چچا کو تسلی دینے لگی اور 50 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں اگلے ہی دن ٹرانسفر کر دی۔ عمر اس مشکل وقت میں کام آنے کے لیے انم کا شکریہ ادا کرنے لگا اور اتنے سالوں سے اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے لیے معافی مانگنے لگا۔ انم بولی کوئی بات نہیں چچا جان، آپ بھی میرے ابو کی جگہ ہیں، میں آپ سے ناراض بالکل نہیں، آپ میرے ابو ہی ہیں، آخر میں بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہوں نا۔ عمر کہنے لگا ہاں بیٹا تم میری ہی بیٹی ہو، بس میں ہی پاگل تھا جو آج تک تمہارا صحیح سے خیال نہ رکھ سکا۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ رضوان الحق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔